پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام ابراہیم تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ شہزادے کو اٹھا کر جنگل میں بھاگ رہا ہے اور ایک شیر اس کے پیچھے ہے۔ اچانک شہزادہ نیچے ایک تہہ خانے میں گر جاتا ہے اور شیر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ دوسری رات وہ پھر ایک خواب دیکھتا ہے کہ انجانی سمت سے ایک تیر آتا ہے جو اس کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ بادشاہ درد سے مر رہا ہوتا ہے، لیکن جس شخص نے تیر چلایا ہوتا ہے اس پر غصہ کرنے کی بجائے اسے پیار آتا ہے۔ اس کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ صبح نجومی کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ میرے خواب کی کیا تعبیر ہے۔ نجومی اپنی کتاب کھولتا ہے اور علم نجوم کے حساب سے خواب کی تعبیر دیکھنے لگتا ہے۔ جب نجومی حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے تو بادشاہ دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے۔ وہ بار بار کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب کافی دیر گزر جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں بولتا تو بادشاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے، جلدی بتائیے ہمارے خواب کی کیا تعبیر ہے؟ نجومی عرض کرتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ نہ ہی سنے تو اچھا ہے۔ مگر بادشاہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ وہ اسے خواب کی تعبیر بتائے۔ آخرکار نجومی کہتا ہے کہ اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے۔ پہلے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو شیر کھا جائے گا، اور اگر کسی طرح وہ شیر کے پنجے سے بچ نکلا تو اس کے بعد وہ ہوگا جو میں بتانا نہیں چاہتا۔ میں یہ منحوس بات اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا۔ شیر کے کھا جانے سے زیادہ منحوس بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے۔ بادشاہ ذرا سخت لہجے میں اس کو حکم دیتا ہے۔ نجومی بولتا ہے، بادشاہ سلامت، اگر میں نے وہ سب کچھ بتا دیا تو مجھے ڈر ہے کہ آپ میری جان لے لیں گے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، تم جو بھی کہو گے میں صبر سے سنوں گا۔ بہت اچھا حضور، اگر شہزادہ شیر کا نوالا بننے سے بچ گیا تو وہ آپ کو جان سے مار ڈالے گا۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ نے چپ سادھ لی، پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگنے کے بعد بولا، کچھ بھی ہو میں اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ نے اس وقت اپنی بدنصیبی سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے محل سے کئی میل دور پہاڑ کی چوٹی پر ایک جگہ تلاش کی جہاں انسان اور حیوان کسی کا گزر نہ ہو۔ اس جگہ اس نے پہاڑ کے اندر ایک تہہ خانہ بنوایا۔ اس تہہ خانے کا ایک ہی دروازہ تھا۔ اس دروازے کو درختوں اور خاردار جھاڑیوں سے اچھی طرح ڈھانپ دیا گیا تھا۔ جب تہہ خانہ مکمل ہو گیا تو معصوم شہزادے کو اس میں اتار دیا گیا۔ اس وقت شہزادے کی عمر بمشکل 2 برس تھی۔ ایک آیا بھی اس کے ساتھ تہہ خانے میں موجود تھی۔ بادشاہ مہینے میں ایک بار اس تہہ خانے میں جاتا، شہزادے کو گود میں لے کر پیار کرتا اور دیر تک اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ پھر ٹھنڈی آہ بھر کر شہزادہ آیا کو دیتا۔ اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوتا اور غمزدہ دل کے ساتھ محل میں واپس آ جاتا۔ جب شہزادہ 6 برس کا ہو گیا تو ایک روز کچھ شکاری ایک شیر کے پیچھے ادھر آ نکلے۔ وہ لوگ شیر کو پکڑنا چاہتے تھے۔ شیر دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں تہہ خانہ بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی شیر تہہ خانے کے دروازے پر پڑی جھاڑیوں پر پہنچا، اس کے بھاری وزن کی وجہ سے غار کا دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ تہہ خانے کے اندر جا گرا۔ نیچے گرتے ہی شیر کی نظر شہزادے پر پڑی تو اس نے شہزادے پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ شدید زخمی ہو کر نیچے گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ آیا اس کو بچانے کے لیے آئی تو بپھرے ہوئے شیر نے اس پر حملہ کر دیا اور آیا کو مار دیا۔ اسی دوران شکاری شیر کو تلاش کرتے ہوئے تہہ خانے کے پاس آ پہنچے۔ انہیں شیر کے دھاڑنے کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ انہوں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو تہہ خانے میں شیر موجود تھا۔ انہوں نے شیر پر تیروں کی بارش کر دی، یہاں تک کہ اسے جان سے مار دیا۔ پھر انہوں نے رسی کی سیڑھی بنائی اور بڑی ہوشیاری سے تہہ خانے میں اتر گئے۔ یہاں کی بناوٹ اور سجاوٹ دیکھ کر شکاری بہت حیران ہوئے۔ اس میں کئی کمرے تھے اور ہر کمرے میں قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ اچانک ان کی نظر اس عورت پر پڑی جو مر چکی تھی، مگر بچہ ابھی بھی سانس لے رہا تھا۔ وہ قیمتی سامان کے ساتھ بچے کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح 6 برس کا شہزادہ شکاریوں کے ہاں پہاڑیوں میں رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے یہاں گھوڑ سواری، تیر اندازی اور جانوروں کا شکار کرنے میں مہارت حاصل کی۔ ان شکاریوں میں اچھے برے کی تمیز نہ تھی، اس لیے وہ بعض اوقات قافلوں پر حملہ کر کے ان کو لوٹ لیتے۔ ان سب کاموں میں بادشاہ کا بیٹا ان کے ساتھ ہوتا۔ شکاریوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی ان جیسا جسمانی طور پر مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے۔ وہ شکاریوں میں شکاری اور لٹیروں میں لٹیرا تھا۔ ایک روز شام کے وقت شہزادے اور اس کے ساتھیوں نے ایک قافلے پر حملہ کیا۔ اس وقت شہزادے کی عمر 20 برس ہو چکی تھی۔
اتفاق سے یہ قافلہ بھی ہتھیاروں سے لیس تھا۔ قافلے والوں نے ڈاکوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خون ریز جنگ ہوئی، شہزادہ زخم کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو تنہا پایا۔ قافلے کا کوئی نام و نشان نہ تھا اور اس کے ساتھی بھی نظر نہ آتے تھے۔ کیا وہ مارے گئے تھے؟ اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ شہزادہ ہمت کر کے اٹھا، اس کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ آخر کار وہ ہمت کر کے اس راستے پر چلنے لگا جدھر سے ایک دن پہلے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح شاید وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اسے ایک شخص ملا جو کسی خزانے کی کھوج لگا رہا تھا۔ خزانوں کے کھوجی نے شہزادے کو روک کر پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، میں ابن ابراہیم ہوں، پھر اپنی ساری داستان کہہ سنائی۔ کھوجی نے خوش ہو کر کہا، او پھر تو تم میرے کام کے آدمی ہو، آؤ میرے ساتھ چلو، ہم مل کر خزانوں کا کھوج لگائیں گے۔ شہزادہ اس کے خیمے میں پہنچا۔ اسی خیمے میں ان دونوں نے کچھ دن قیام کیا۔ آخر شہزادے کے زخم بھر گئے اور وہ پھر پہلے جیسا طاقتور ہو چکا تھا۔ ایک دن دونوں خزانے کی کھوج میں گدھوں پر سوار ہو کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے۔ کھوجی آگے آگے تھا کیونکہ یہی ان راستوں سے واقف تھا۔ آخر کار ایک جگہ پر کھوجی نے جیب سے نقشہ نکالا۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ وہ ٹھیک جگہ پر پہنچ چکا ہے تو اس نے ایک چھتری نکالی اور زمین میں گاڑ دی۔ پھر دونوں نے مل کر زمین کو کھودنا شروع کیا۔ اچانک ان کی کدالیں ایک پتھر سے جا ٹکرائیں۔ یہ پتھر ایک بہت ہی بڑی چکی کی مانند تھا۔ دونوں نے خوب زور لگا کر پتھر کو ایک طرف ہٹایا تو نیچے ایک غار نظر آئی۔ کھوجی نے ایک مضبوط رسے کے ساتھ شہزادے کی کمر کس کر باندھ دی اور موم بتی جلا کر اس کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا کہ غار میں اتر جاؤ، میں رسے کو دھیرے دھیرے ڈھیل دیتا ہوں۔ جب تم تہ خانے میں پہنچ جاؤ تو آواز دینا، میں ٹوکری لٹکا دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ غار کے تہ خانے میں اتنا سونا ہے کہ اگر ہم نے 10-12 ٹوکریاں بھی نکال لی تو ساری عمر کسی شے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ شہزادہ تہ خانے میں اترا تو خوف کے مارے اس کا دم نکل رہا تھا۔ نیچے پاؤں لگتے ہی اس نے سونے کو محسوس کیا۔ اس نے دیکھا تو ساری جگہ سونے سے بھری ہوئی تھی۔ شہزادے نے زور سے کہا، سونا ہے۔ اسی وقت اوپر سے رسے میں بندھی ہوئی ٹوکری نیچے آئی۔ شہزادے نے ٹوکری کو سونے سے لبالب بھر دیا۔ کھوجی نے ٹوکری اوپر کھینچ لی، پھر دوسری ٹوکری اوپر گئی، پھر تیسری، پھر چوتھی، 5ویں ٹوکری اوپر جا کر واپس نہ آئی۔ شہزادہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا۔ اچانک گڑ گڑاہٹ کی آواز آئی۔ کھوجی نے غار کا منہ بند کر دیا تھا۔ اس نے سونا گدھے پر لادا اور گھر کو روانہ ہو گیا۔ کھوجی کے دھوکہ دینے پر پہلے تو شہزادے کو بہت دکھ ہوا، پھر اندھیرے میں خدا کو یاد کیا اور ایک جانب چلنا شروع ہو گیا۔ یہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ آدمی رینگ کر ہی گزر سکتا تھا۔ اندھیری اور لمبی سرنگوں میں سے گزر کر وہ ایسے سفر پر جا رہا تھا جس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر اسے اپنے سامنے مدھم سی روشنی نظر آئی۔ وہ اسی راستے پر چلتا گیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سرنگ سے ہوتا ہوا غار کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا تھا اور اب وہ ایک خوبصورت وادی کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر شہزادے پر سورج کی گرم کرنیں پڑیں تو اسے کچھ ہوش آیا۔ اسے زیادہ چلنا نہیں پڑا تھا کہ تھوڑے فاصلے پر اسے چند خیمے نظر آئے۔ خیمے میں رہنے والے لوگ شہزادے کو عجیب سے لگے۔ وہ شہزادے کو دیکھ کر بالکل نہ خوش ہوئے، لیکن جب شہزادے نے انہیں یہ بتایا کہ وہ کس طرح موت کے منہ سے بچ کر آیا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی نہیں، تو انہیں شہزادے پر رحم آ گیا۔ انہوں نے اسے کھانے پینے کو دیا اور اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ لوگ ڈاکو تھے اور قافلوں کو لوٹ کر اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ یہ لوگ شہر سے باہر گھات لگا کر بیٹھے رہتے۔ جیسے ہی کوئی قافلہ شہر میں داخل ہوتا، یہ باہر نکلتے اور اسے لوٹ لیتے۔ یہ شہر ابراہیم بادشاہ کی سلطنت میں ہی تھا۔ شہزادہ جلد ہی ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ شہر کے لوگوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ہمیں ڈاکوؤں کی لوٹ مار سے بچایا جائے۔ شاید ہی کوئی قافلہ ہوگا جو بغیر لوٹے شہر میں داخل ہوتا ہوگا۔ سوداگروں نے کاروبار کرنا چھوڑ دیا ہے، بازار خالی پڑے ہیں، کھانے کی چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ بادشاہ ابراہیم کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ڈاکوؤں سے نپٹنے کا فیصلہ کیا اور ایک فوجی دستہ لے کر شہر سے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 15 میل کا سفر طے کرنے کے بعد فوج ڈاکوؤں کے سر پر جا پہنچی اور اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف کے آدمی بہادری سے لڑے، لیکن چونکہ ڈاکوؤں کی تعداد بہت کم تھی، شام ہونے تک ڈاکوؤں کے بہت سے ساتھی مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ شہزادے نے جب یہ دیکھا کہ اس کے ساتھی بے بس ہو رہے ہیں تو چند ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اور شاہی فوج پر تیر برسانے لگا۔
ایک تیر بادشاہ کے سینے میں جا لگا۔ شاہی فوج جیت چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے زخم کی کوئی پرواہ نہ کی اور شہر میں واپس آ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے گھوڑے سے اترا، طبیبوں کو بلایا گیا، مگر سینے کا زخم اتنا گہرا تھا کہ بادشاہ کی زندگی کی کوئی امید نہ رہی۔ اسی حالت میں کئی دن گزر گئے۔ آخرکار طبیبوں نے بتایا کہ بادشاہ کا آخری وقت آ گیا ہے، وہ اسے نہیں بچا سکتے۔ اس موقع پر بادشاہ نے اپنے نجومی کو بلایا اور کہا، کئی برس گزر گئے، تم نے بتایا تھا کہ اگر میرا بیٹا شیر کا لقمہ نہ بنا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ جی ہاں علی جا، نجومی نے جواب دیا، اور تم کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب ہم نے تہ خانے کی تلاشی لی تھی جس میں شہزادے کو رکھا گیا تھا تو وہاں آیا اور شیر کی لاشوں کے سوا کچھ نہ ملا تھا۔ جی علی جا، نجومی نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اے نجومی، میرے بیٹے کو خدا نے شیر کے پنجے سے بچا لیا ہے اور یہ نوجوان وہی ہونا چاہیے، مگر میں اس وقت ایک ڈاکو کے تیر سے مر رہا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان ڈاکوؤں میں سے ہی ایک میرا بیٹا ہے؟ حضور، اگر آپ کا بیٹا زندہ ہے تو وہ ڈاکوؤں کے اس گروہ میں شامل ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ قیدیوں کو اس کے سامنے لایا جائے۔ جب وہ آئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا، تم میں سے کس کے تیر سے میں زخمی ہوا ہوں؟ ایک ڈاکو آگے بڑھا اور ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بادشاہ، آپ اس نوجوان کے تیر سے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان چند ہی ہفتے پہلے ہمارے گروہ میں شامل ہوا تھا۔ ہم میں سے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، مجھے ابن ابراہیم کہتے ہیں، یہی میرا نام ہے، اس کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا۔ مجھے نہیں معلوم میرا باپ کون تھا، بس اتنا یاد ہے کہ میں جب بچہ تھا تو ایک تہ خانے میں رہا تھا، میرے ساتھ میری آیا تھی، پھر ایک دن وہاں ایک شیر آیا، اس نے ہم دونوں پر حملہ کر دیا، میری آیا مر گئی اور میں زخمی ہو گیا۔ شہزادے نے بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح شکاریوں نے اس کی پرورش کی، وہ زخمی ہوا تو کس طرح خزانوں کے کھوجی نے اس کی دیکھ بھال کی، اس غار میں اتارا اور سارا سونا لے کر رفو چکر ہو گیا، پھر کس طرح وہ غار سے نکلا اور پھر ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو کر قافلوں کو لوٹنے لگا۔ ساری کہانی سنانے کے بعد نوجوان شہزادے نے بادشاہ سے درخواست کی، بادشاہ سلامت، میرے ساتھیوں کو آزاد کر دیجئے، آپ میرے تیر سے زخمی ہوئے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور درد بھرے لہجے سے بادشاہ نے کہا، یہی میرا بیٹا ہے۔ پھر باقی قیدیوں کے بارے میں حکم دیا، اگر یہ قسم کھائیں کہ آئندہ لوٹ مار نہیں کریں گے تو انہیں آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا، خدا نے جو قسمت میں لکھ دیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، اب میرے تخت و تاج کا مالک میرا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پاس کھڑے حیران و پریشان شہزادے کو گلے لگایا اور تاج اس کے سر پر رکھ دیا، پھر ایسے لیٹ گیا جیسے بہت تھک گیا ہو۔ بادشاہ کے چہرے پر بہت عجیب مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ بیٹا باپ سے کچھ کہتا، بادشاہ اسے محبت سے دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔